ہم نے آپ کی نمائندگی کر دی ہے. ہم ان 4 خاندانوں یا 6 خاندانوں جنہوں نے 40-42 سال سے بکھر کو جو ہے پسماندہ رکھا ہے, ہر چیز سے محروم رکھا ہے, ہم ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. ٹکٹ کبھی بھی نہ غضنفر چھینا کو ملتا ہے, نہ عرفان اللہ نیازی کو ملتا ہے, نہ ہی عامر شاہانی کو ملتا ہے. دھنس چکے ہیں کہ ان کو کوئی اور امیدوار ان 4 خاندانوں کے علاوہ ان کو مذاق لگتا ہے کہ اگر آپ وہی 3-4 خاندانوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ پارٹی چلی جائے, کل کوئی اور پارٹی آ جائے, یہ لوگ چلے جائیں, ان کی اگلی نسل آ جائے گی, تو آپ لوگ انہی کی غلامی کرتے رہ جائیں گے. السلام علیکم, میں ہوں ثقلین رضا سانول نیٹ ورک کے ساتھ. آج ہمارے مہمان ہیں, خصوصی مہمان ہیں ہمارے طارق حمید خان نیازی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے دیرینہ اور بانی کارکنان میں شمار ہوتے ہیں. ضلع بکھر میں ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں کیونکہ گراس روٹ لیول سے آپ جو ہے نا جی تحریک انصاف کے کارکنوں میں شمار کیے جاتے ہیں. تو پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی حلقوں کے حوالے سے انٹرویو بھی ہوئے, جن میں بکھر کے جو سابقہ ممبران اسمبلی تھے انہوں نے جناب عمران خان صاحب کو اس حوالے سے انٹرویو بھی دیے. طارق حمید نیازی صاحب بھی تھے, ان کے ساتھ اپنا فرحان نثار صاحب بھی تھے. وہ کہانی جو ہے نا جی جو ہم نے سنی ہے لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. طارق حمید نیازی صاحب ہمیں بتائیں گے, مزید بھی تحریک انصاف کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے بلکہ کیونکہ ان کا جدوجہد رہی ہے. سابقہ انتخابات میں بھی آپ جدوجہد کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے, اور الیکشن میں بھی. جناب طارق حمید نیازی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو میرا سوال وہی ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں انٹرویو لیے امیدواروں کے حوالے سے, آپ بھی اس میں شامل تھے, تو اس کی کہانی مختصر انداز میں آپ بتائیں گے ہمیں, ہمارے ناظرین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سکرین بھائی آپ کا اور سانول نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بنیادی طور پہ کیونکہ سابقہ پیریڈز جتنے بھی گزرے ہیں, 13 والا الیکشن تھا یا 18 والا الیکشن, جی اس میں خان صاحب کو کچھ شکایات ملی کہ ٹکٹس جو ہے وہ میرٹ پر تقسیم نہیں ہوئے. صحیح ہے. تو اس بار جو ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں خود جو ہے انٹرویو لوں گا اور خود ہی میں ٹکٹس جو ہے وہ جاری کروں گا. تو اس حوالے سے ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو ہے 7 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ کے خواہش مند تھے. صحیح. جس میں ہم 3 لوگ تھے پرانے پی ٹی آئی کے, سمجھ لیں جی, میں تھا, فرحان صاحب تھے, اپنا عمران برکی صاحب تھے, اور جو پرانے ہمارے الیکٹیبلس سابقہ ٹکٹ ہولڈرز, مطلب ہے کہ شاہنی صاحب کہہ لیں, اپنا ملک غضنفر چھینا صاحب, عرفان اللہ خان صاحب اور امیر محمد خان صاحب. جی جی. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں خان صاحب نے ڈیٹیل سے ہمارے ساتھ ڈسکس کی ہے, لوگوں کے جو ہے ورک کے بارے میں پوچھا ہے. خاص کر میرا تو مطلب ہے کہ بہت دیرینہ تعلق, بالکل دیرینہ تعلق ہو جاتا, دیرینہ تعلق کے ساتھ بڑا لینتھی جو ہے نا انہوں نے میرے سے ڈیٹیل لی ہے. صحیح. بکھر کی جب سے پی ٹی آئی جو ہے فعال ہوئی ہے, کب سے اور کس طرح کون کیا کرتے رہے ہیں, ٹکٹ ہولڈرز کیا کرتے رہے ہیں, باقی لوگ کیا کرتے رہے ہیں. صحیح. تو ساری ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئی ہے. ابھی تک ٹکٹس کا جو ہے وہ کسی کو کنفرم نہیں ہوا. یہ مطلب یہ کہ پچھلے دنوں سے فیس بک پہ اور دوسرے سوشل میڈیاز پہ بھی چلتا رہا ہے کہ ٹکٹ فائنل ہو گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اس حوالے سے آپ کیونکہ عینی شاہد ہیں ان تمام امور کے. دیکھیں جی, خان صاحب نے تو فردن انٹرویو لیے ہے. اگر ٹکٹ جاری ہو گئے ہیں تو وہ اس کو اناؤنس کر دیں. جی. اس کی مطلب ہے پکچرز بھی اپلوڈ کر دیں. باقی دیکھیں ان کو اعتماد ہے کہ ہمارا جو ہے سابقہ ہم ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں اور الیکٹیبلز ہیں یا وننگ ہارس ہیں, ہمیں ہی خان صاحب جو ہے وہ چوز کریں گے. اس حوالے سے انہوں نے اپنے خود اعتمادی کے طور پر اناؤنس کیا ہوا ہے. وہ ان کا رائٹ ہے, جو بھی وہ کہیں, جو بھی بولیں. ابھی تک کنفرم نہیں ہوئے. صحیح. کنفرم ٹکٹ جو ہے خان صاحب کے جب یہ سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے پنجاب کے, اس کے بعد ہی اناؤنس کیے جائیں گے. صحیح ہے. آپ بھی کچھ شکوے شکایات رہی ہیں, شکوہ شکایت ہونا بھی ایک اچھی بات ہے سیاسی حوالے سے. آپ کی شکایات بھی رہی ہیں اور دوسرے دیرینہ کارکنان بھی شکوہ کرتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے جو ہے نا جی اقتدار میں آتے ہی بنیادی نظریاتی کارکن نظر انداز کر دیے تھے اور الیکٹیبلز کو جو ہے نا زیادہ اہمیت دی تھی. اس ضمن میں آپ کا شکوہ بھی رہا ہے, کچھ اس پر روشنی ڈالیں.
دیکھیں جی، یہ ایک فیکٹ ہے ہمارے پاکستان کے اندر، جو بھی پارٹی بنی ہے انہوں نے ہمیشہ جب وقت آیا محنت ورکر کرتا رہا ہے، ماریں جو ہے ورکر کھاتے رہے ہیں، مشکل وقت میں ہر جگہ جو ہے وہ ورکر ہی قربانیاں دیتے ہیں. صحیح. اور جیسے ہی پارٹی کے پھلنے پھولنے کا وقت آتا ہے یا اس کو اقتدار ملتا ہے تو اس ٹائم ورکر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، بس صرف الیکٹیبلز، وننگ ہارس، وہی موروثی خاندان جو ہے وہ اس پہ سوار رہتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم نے خان صاحب کو جو ہے آگاہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، یا ہم اپنے ڈسٹرکٹ میں جو ہے کتنا ورک کیا ہے اور اس ورک کا ہمیں ریگارڈ کیا ملا ہے. پارٹی ڈسپلن پہ بات ہوئی ہے، باقی معاملات پہ بھی بات ہوئی ہے. تو خان صاحب کو ویسے تو تقریباً پہلے آگاہی ہوتی ہے، ان کو سارا بکھر کے معاملات جو تھے جتنے بھی گزرے ہیں ان کو پتہ تھا، لیکن وہ صرف اس کو ریپیٹ کرانا چاہ رہے تھے کہ حقائق کیا ہیں. صحیح، بالکل. باقی ہم نے آگاہ کیا. اچھا، بکھر جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ آپ جب سے آپ دیکھ رہے ہیں بکھر جو ہے نا ایک مخصوص سیاسی خاندانوں کے زیر اثر ہے. وہی 3-4 خاندان ہیں جو بار بار اقتدار میں آتے ہیں، ایک دفعہ ایک آ جاتا ہے، دوسری دفعہ دوسرا. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان کا جو چارم ہے یا عمران خان کا جو ویژن ہے وہ بکھر جیسے پسماندہ اور وڈیروں کے اس میں چنگل میں جکڑے ہوئے شہر پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کے؟ دیکھیں سکلین بھائی، ایکچولی کوئی لیڈر جو ہے، چاہے وہ عمران خان ہے یا باقی پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں، ان کو افیکٹ نہیں کرتا کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کون کیا کر رہا ہے. صحیح. ان کا مقصد ہوتا ہے وننگ ہارس. صحیح. اب یہ فیصلہ جو ہوتا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں 3-4 خاندان، جی، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے. اچھا، پھر عوام کے اندر ایک ہوتا ہے جی ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتا. آپشن تو ہوتے ہیں لیکن ہماری عوام جو ہے وہ ان چیزوں سے باہر نکلتی نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے جو بھی رہنما ہے یا امیدوار ہے، وہ اس چیز کو تولتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی گاڑی کا مالک ہے، وہ کتنے بڑے خاندان کا مالک ہے، وہ کتنے بڑے جو ہے جائیداد کا مالک ہے. ہماری پبلک جب تک ان چیزوں سے نہیں نکلے گی تو ان کو آپشن ہی نہیں نظر آئے گا. آپشن تو ہر بار رہا ہے، ریکارڈ نکال لیں پچھلا. یہ فیصلہ ابھی بھی جو ہے نا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ کو ٹکٹ ملا ہے، جی دوسرے میرے جو دوست ہیں پارٹی کے فرحان بھائی اور عمران بھائی، ان سے بھی لوگ کویشچن بار بار یہی کرتے ہیں آپ کو ٹکٹ ملا ہے. تو میں پبلک کو اور ان کویشچن کرنے والوں کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹکٹ کبھی بھی نہ غضنفر چھینا کو ملتا ہے، نہ عرفان اللہ نیازی کو ملتا ہے، نہ ہی عامر شاہانی کو ملتا ہے. ٹکٹ ملتا ہے پبلک کو. صحیح. عوام کو ٹکٹ ملتا ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو جائے گی. اگر آپ وہی 3-4 خاندانوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ پارٹی چلی جائے، کل کوئی اور پارٹی آ جائے، یہ لوگ چلے جائیں، ان کی اگلی نسل آ جائے گی، تو آپ لوگ انہی کی غلامی کرتے رہ جائیں گے. یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. کل میرے ساتھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کل کسی اور لوگ ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ صبح 1-1.5 لاکھ بندہ کھڑا ہو جائے گا تو صبح آپ کو بھی ٹکٹ دینے کے لیے ہر پارٹی کوشش کرے گی کہ ہمارا ٹکٹ لے لیں. تو یہ فیصلہ عوام کے پاس ہوتا ہے. عوام یہ کبھی بھی نہیں سوچتی کہ ہم نے جس کو الیکٹ کیا ہے یا کبھی ہم نے اس کو ایک ہی چیز بنائی ہوئی ہے کہ فلاں شخص اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. یعنی کہ ذہنی غلامی کے اندر اتنا وہ دھنس چکے ہیں کہ ان کو کوئی اور امیدوار ان 4 خاندانوں کے علاوہ ان کو مذاق لگتا ہے. یا کوئی اور، دیکھیں جی میرا کام تھا یا میرے 2-4 دوست اور جو بھی ہیں اگر خواہش مند ہیں، ان کا کام ہے آپ کی نمائندگی کرنا. ہم نے آپ کی نمائندگی کر دی ہے. ہم ان 4 خاندانوں یا 6 خاندانوں جنہوں نے 40-42 سال سے بکھر کو جو ہے پسماندہ رکھا ہے، ہر چیز سے محروم رکھا ہے، ہم ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. ہم آپ کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. ہمارے جو بکھر کی ایجوکیشن کے حوالے سے یونیورسٹی ہے، میڈیکل کالج ہے یا اور اچھے تعلیمی ادارے ہیں، صحت کے حوالے سے مطلب ہے کہ ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ روزگار کے حوالے سے انڈسٹری ہے، ادرس یعنی کہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں ان کے لیے ہم کھڑے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کریں. اب یہ فیصلہ عوام کے پاس ہے نا کہ وہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہی 4 خاندان.
وہ ہمارے کئی دوست ایسے بھی ہیں، بلکہ پوری ایک بنا ہوا ہے ٹرینڈ جی ووٹ بلے کا، جی مان لیا جی آپ بلے کو ووٹ دے رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں جن کو آپ دے رہے ہیں، میری بھی خواہش ہے ہم بلے کو ووٹ دیں، ہم خان کو مضبوط کریں، میں ایک نظریاتی کارکن ہوں، ورکر ہوں، ایک 20-25 سال ہو گئے ہیں پارٹی کے اندر، دل تو ہمارا بھی نہیں کرتا کہ ہم بلے کے خلاف کھڑے ہوں، لیکن مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اتنے لائق ہوتے، یہ لوگ اتنے ان کے اندر ابیلٹی ہوتی، یہی جو 4-5 خاندان ہیں، صحیح، چاہے وہ اپوننٹ کہہ لیں پی ٹی آئی کے اور یا پی ٹی آئی والے، اب جو فار دی فیوچر جو سب کا ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے، اگر یہ لوگ اتنے لائق تھے تو کاف میں تو یہی تھے، پاکستان نیچے کیوں گئے؟ صحیح، پی پی میں یہی لوگ تھے، پاکستان نیچے کیوں گئے؟ صحیح، نون لیگ میں یہی لوگ تھے، پاکستان کا برا حال کیوں ہوا ہے؟ صحیح، بھئی یہی لوگ اگر ہم اٹھا کے لے آتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، صحیح، یہ کون سا اس ملک کو 4 چاند لگا دیں گے؟ پھر ان کے پاس کون سا ایسا ویژن آ جائے گا جس سے مطلب ہے کہ یہ لوگ ہماری ترقی کا کوئی راستہ بنائیں گے یا ہمارے ضلع کے لیے کوئی بہتری پیدا کریں گے؟ پبلک کو یہ سوچنا ہوگا، عوام کو سوچنا ہوگا، خاص کر نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ بھئی ایک مشینری ہے، وہ جہاں بھی خراب ہے اس کو آپ جہاں مرضی لوڈ کر کے لے جائیں، جس شہر میں لے جائیں، جو مشینری خراب ہے وہ خراب ہی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، ڈیڈ ہو چکی ہے۔ 40-42 سال میں ان کو کتنی بار چانس ملے، ٹھیک ہے نا؟ اب مطلب ہے کہ شاہانی خاندان کو ایک نسل در نسل آ رہے ہیں، چانس تو ملا ہے، نعمانی خاندان کو کتنی بار چانس ملا ہے، سیاہ سفید کے مالک رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر عوام یہ نہیں سوچتی کہ ہماری نمائندگی کرنے والا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو پارلیمنٹ میں جا کے ہمارے حقوق کی جنگ لڑے، وہ اپنی مفاد کی نہ لڑنے والا ہو، ہمارے حقوق کی جنگ لڑنے والا ہو، اگر وہ نہیں سوچتے تو ہم تو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم کوشش کرتے رہیں گے، باقی فیصلہ تو عوام کے پاس ہے یا اللہ کے پاس ہے، جی وہ جو بھی بہتر جانتے ہیں کرنا جانتے ہیں۔ اچھا، پی پی 90 کا جو گزشتہ ضمنی الیکشن تھا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بے تبدیلی کی طرف، ایک حقیقی تبدیلی کی طرف ایک اشارہ ہے، اس کے تناظر میں کیا سمجھتے ہیں کہ بکھر کے جو 4 حلقے ہیں، اگر تو مثال آزاد الیکشن ان کے مقابلے میں لڑتے ہیں پی ٹی آئی کے مقابلے میں، تو کیا کیفیت رہے گی؟ اب تو مطلب بکھر سمیت پورے پنجاب میں شاید کوئی نون لیگ کا ٹکٹ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پی پی 90 کے الیکشن کے تناظر میں 4 حلقوں کا کیا رزلٹ رہے گا؟ دیکھیں جی، جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے وہ اس ٹائم برانڈ بھی بن چکا ہے، اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ ایک وننگ سرٹیفکیٹ ہے، صحیح، جس کے پاس بھی ہو، چاہے وہ عام آدمی بھی ہے نا، جی، اس کی جیت یقینی ہے۔ صحیح، لیکن کچھ دوست ہمارے جو سابقہ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں، اور اب بھی اگر ان کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ آتا ہے، پبلک نالا ہے، میں فیلڈ میں نکلا ہوا ہوں، میں فیلڈ میں ڈیلی نکلتا ہوں، ہم ورک کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بکھر کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے حلقے کی، یعنی کہ خاص کر 91 جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ زیادہ میں اس میں نکلتا ہوں، کچا میں، نوتک، بیل، ادھر شہر، جہاں لوگ جو ہے وہ جو دونوں امیدوار ہیں بدے مقابل میں کہہ لوں اس 91 کے جو جن کو مین امیدوار سمجھا جا رہا ہے، جی بالکل، میں سکرین بھائی آپ کو شیورلی کہہ رہا ہوں کہ پبلک ان سے تنگ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے آئیں، چاہے وہ کسی اور جماعت کا یا کسی دنیا کی بڑی جماعت کا اور ٹکٹ لے آئیں نا، لوگ ان سے تنگ ہیں، کچھ بھی اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ صحیح، آپ کے خیالات کو کیا بغاوت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، یا آپ حقیقی جو ایک دکھ ہے، ایک درد ہے پی ٹی آئی کے کارکن کا، وہ آپ بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مجھے پی ٹی آئی نے بہت رسپیکٹ دی ہے، پی ٹی آئی میں مجھے مطلب ہے کہ ہر جگہ جب بھی پارٹی میں باڈیز بنی ہیں، خاص کر جس طرح عہدے جو ہے، بالکل، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی میں نے کسی کو کہا، ایون دین کہ ابھی لاسٹ جو ہے، جو ابھی میرے پاس سینئر وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے ڈسٹرکٹ کا، اور ساؤتھ ریجن کا میں وائس پریزیڈنٹ ہوں پورے ریجن کا۔ صحیح، آپ یقین مانیں سکین بھائی، میں نے کسی کو نہیں کہا، بلکہ میں نے جب یہ ڈسٹرکٹ کا عہدہ مجھے دیا جا رہا تھا تو میں اس ٹائم بھی ریکویسٹ کر رہا تھا بار بار، ہمارے ضلعی صدر صاحب سے بھی آپ اس چیز کی تسلی کر سکتے ہیں کہ سر میں عہدہ نہیں رکھنا چاہتا، میں ایز اے کارکن کام کروں گا، میں نے بار بار ریکویسٹ کی، تو پارٹی نے ہمیشہ
اگر میں ڈسٹرکٹ کا یوتھ کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, میں ڈسٹرکٹ کا اپنا جنرل سیکرٹری رہا ہوں, میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر رہا ہوں, میں نے کبھی پارٹی کو نہیں کہا, پارٹی نے ہمیشہ مجھے رسپیکٹ دی ہے. صحیح. ابھی بھی مطلب ہے کہ جب خان صاحب کے پاس میں گیا ہوں, ہر دوست نے ایک مختصر سا وقت میں جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے. میری خان صاحب کے ساتھ 40-42 منٹ جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے. تو میکسیمم ٹائم تھا, شاید ہی پورے پنجاب میں اتنا ٹائم کسی کو نہ ملا ہو جتنا ٹائم مجھے ملا ہے. بالکل. لیکن جو کچھ فیصلے ایسے ہیں, مجبوریاں بھی ہیں, پارٹی کی مجبوریاں بھی ہیں. میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں نہیں, یہاں پہ میں آپ کو قطع کلام میں معاف, ایک تو ہے پارلیمانی سسٹم ہے پارٹی کا, اس میں مجبوری ہے الیکٹیبلز کو لینا, لیکن پارٹی کی جو تنظیم سازی ہے اس میں بھی جو یہی مطلب کارکنوں کا شکوہ ہے کہ اس میں بھی بڑے بڑے خاندانوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے, چاہے جائے کہ آپ جو ہے چھوٹے کارکنوں کو یا آپ جیسے رہنماؤں کو آگے لے کر آتے ہیں. نہیں جی, تنظیم سازی میں تو میں نہیں سمجھتا, کیونکہ تنظیم سازی میں میرا ایک گلہ رہتا ہے کہ تنظیم سازی کا خالی عہدہ جو ہے وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا رہ جاتا ہے. باقی اب دیکھو نا, مجھے یہاں ایک لمبا پیریڈ ہو گیا بکھر کے اندر, میں نے جہاں بھی جانا ہے میں نے طارق خان کی حیثیت سے جانا ہے. میں جس کے پاس جاتا ہوں طارق خان کی حیثیت سے کام کراتا ہوں دوستوں کا. وہ مجھے پی ٹی آئی کا عہدہ ہو نہ ہو, مجھے اس سے سروکار نہیں ہوتا. باقی جہاں تک ہے بڑے خاندانوں کی بات, اب دیکھو نا, ایک مین عہدہ ہوتا ہے صدر کا یا جنرل سیکرٹری کا. وہ اب دیکھیں جتنا بھی کوئی لائل ہمارا ورکر ہو, اگر وہ افورڈیبل نہ ہو تو وہ کیسے اس کو چلائے گا پارٹی کو, وہ مجبوری ہوتی ہے پارٹی کی. دوسرے جو ہے جتنے بھی باقی عہدے ہوتے ہیں اس میں میں نہیں سمجھتا کہ آج تک 96 سے لے کر آج تک کوئی پارٹی کا ایسا ورکر ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں تنظیمی لحاظ سے ایڈجسٹ نہ کیا گیا ہو. ہمیشہ ایڈجسٹ کیا گیا ہے. لیکن دیکھیں جی, صرف تنظیم کی حد تک جو ہے جو اچھے جس طرح ورکر ہوتے ہیں, یا میری مثال لے لیں, اب ہم خالی تنظیم کی حد تک بیٹھے رہیں, ہم کسی کو کچھ کر ہی نہ سکیں, یا ہم مطلب ہے کہ عوام کی بھلائی نہ کر سکیں, یا ہم اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے کوئی بہتری نہ لا سکیں, تو پھر اس خالی عہدے کو رکھنے کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا. صحیح. اچھا, مختصراً اگر کہیں کہ خان صاحب کی 4 سالہ کارکردگی کیا رہی ہے پچھلے 73 سال کے تناظر میں, اگر آپ دیکھیں تو آپ چند لفظوں میں کیا بیان کریں گے؟ دیکھیں جی, اگر موازنہ کیا جائے پچھلے 73-72 سالوں کا, تو اس میں سب سے بہتر جو اگر حکومت چلائی ہے تو وہ خان صاحب نے چلائی ہے. جن کرائسس کا, سیلاب, ادھر سے کرونا, اس کے باوجود لوگوں کو اوبلائز بھی کیا گیا ہے, اور جتنی انٹرنیشنل لیول پہ کرونا کی وجہ سے مہنگائی اور چینجنگز آئی ہیں, اس کے باوجود ایک سسٹم کو کنٹرول کر کے رکھنا. اور ان کے پاس ٹائم پیریڈ کتنا تھا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے سسٹم میں جو ایک پورے ملک کے اندر جو پورا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, ہر ادارے کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, اس کے باوجود اگر اتنا اسٹیبل طریقے سے چلا رہے تھے. ہاں, آپ اس کو موازنہ یہاں سے کر لیں کہ وہ جب چلا رہے تھے, جیسے ہی رجیم چینج ہوتا ہے, رجیم چینج کے بعد جو حالات یکدم چینج ہوتے ہیں, وہاں سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کتنا سسٹم کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا, یا کتنا ایک عوام کی فلاح کے لیے وہ کتنا مطلب ہے کہ ورک کر رہے تھے اور سسٹمائز کیا ہوا تھا. جیسے ہی چینج آئی ہے, اب آپ دیکھیں کہ 150 سے 300 روپے پہ آپ, یعنی کہ 2 گنا پیٹرول ڈبل سے زیادہ ہو گیا. بالکل ایک سال میں جی. تو یہاں آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے کتنی اچھے طریقے سے حکومت چلائی ہوئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں, جتنا میں جانتا ہوں خان صاحب کو 20-25 سال سے, ایک قریب کا تعلق میرا ہے. شاید ہی کبھی پاکستان کو دوبارہ ایسا لیڈر یا ایسا آنیسٹ آدمی ملے. میرے 100 اختلاف ہوں گے ان کی پالیسیوں سے, سسٹم سے, میری اپنی ذات تک میں سوچ سکتا ہوں کہ میں کیا مطلب ہے کس لیول تک میری سوچ کا وہ لیول جاتا ہے. انہوں نے انٹرنیشنل لیول تک سوچنا ہوتا ہے, لیکن پاکستانی قوم کو ایسا لیڈر دوبارہ نہیں ملے. اچھا, الیکشن ہوں گے جس پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا؟ جس طرح حالات پیدا ہو رہے ہیں کورٹ کے یا اس سسٹم کے, تو میرے خیال میں تو ہونے چاہیے یہ الیکشن. صحیح. آپ کا بہت بہت شکریہ. طارق حمید نیازی صاحب نے بعض کڑوی کسیلی باتیں بھی کی ہے, لیکن حقائق کے آنے میں دیکھا جائے تو ایک ہمدرد اور مخلص جو ہے نا وہ سیاسی رہنما کے ہی نظریات تھے. انشاءاللہ آئندہ بھی ایسی خوبصورت گفتگو کے ساتھ دیگر رہنماؤں کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.